یہ ایک الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، جب سے لوگ بزرگوں کی تعظیم کم کرنے لگے، جب سے لوگ بزرگوں کی تعظیم کم کرنے لگے، تب سے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے، تب سے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے۔ جلسے کی آخری کڑی نمونہ اسلاف استاذ الاساتذہ حضرت مولانا صفی الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ، میں حضرت سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں سے مجلس کا اختتام فرمائیں اور چند کلمات ناصحانہ سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس۔ فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے، فضل کی امید رکھ اپنے پالنہار سے۔ تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا، تیرے ظاہر و باطن سب سے واقف ہے خدا۔ ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ ہم سب کی دعا کو قبول کرے، اور اللہ تعالی حدیث کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ندا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ندا صبح صادق تک برابر ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ تو ہم لوگ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، صغائر کو بھی معاف فرما دے، کبائر کو بھی معاف فرما دے، اور ہماری جتنی نیک ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دے۔ ہم سے جن لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے یا دعا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں اور ان کے نیک مقاصد کو پورا ہونے کے لیے دعا کریں۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے غائبانے میں جو دعا کی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کے لیے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں، لیکن ایک مومن بھائی جو ہم سے غائب ہے اور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ خلوص کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اگر ہم خلوص جو ہے غائبانہ طور پر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، لہذا کسی مومن کے لیے اس کے غائبانہ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ نیک ضرورتوں کو پوری کر دے، اور جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جملہ نیک ضرورتوں کو پوری کر دے۔ حدیث کے اندر ہے، روایت کے اندر ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو جتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں، سمجھا، مسلمانوں کے لیے جب دعا کرے گا تو جتنے مسلمان، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مثال کے طور پر کریں، ان کی تعداد کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، کہ اگر پوری دنیا میں 1 ارب مسلمان ہیں،
تو آپ نے سارے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی نیک ضرورتوں کو پوری ہونے کی دعا کی تو 1 ارب ثواب آپ کو ملا، اور کم سے کم اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ آپ نے مومن اور مسلمان کے لیے دعا کر لی تو جتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں اتنی زیادہ آپ کو اتنی زیادہ نیکی ملے گی اور اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کتنا سستا سودا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر کتنا مہربان ہے۔ تو ہم سب اپنے لیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور اسی طریقے سے اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے اور تمام مدارس اسلامیہ کے لیے دعا کریں، اور خاص طور سے یہ مدرسہ، جس مدرسے میں جلسے کا انعقاد کیا ہے اور یہ علماء کرام کو جمع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دی کہ آپ حضرات نے علماء کرام کی تقریریں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ ان علماء کرام سے جو تقریریں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کا دے۔ جہاں صرف تقریر سننا کافی نہیں ہے، زور لگانا کافی نہیں ہے، اصل کی تقریر کی جلسے کی کامیابی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہم عمل کریں۔ لہذا دعا کر لیجیے اپنے لیے بھی، تمام مومن بھائیوں کے لیے بھی اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی۔ کیا ایک قاری حماد صاحب بہوارہ کے والدین کے لیے دعا مغفرت فرما دے، اور انہی کے لیے کیا سب کے لیے دعا مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تنگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کشادگی ہے۔ جتنے لوگوں کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے گا۔ اسی طریقے سے محمد ارشاد صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعا مغفرت کر دیں۔ مولانا کون ہے؟ ابو الحسن کے والدین کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دے۔ مولانا ابو الحسن یعنی اس مدرسے کے جو محتمم ہیں اور ناظم ہیں ان کے والدین کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دیجیے۔ ویسے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی اور صلاح میں لگا رکھا ہے اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں ان کو ثواب مل رہا ہوگا وہاں ان کے انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی ذات سے امید ہے کہ ان کے والدین کو بھی ثواب مل رہا ہوگا اور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کر لیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ الصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ الصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی علیہ الصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے آقا، اے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغائر کو بھی معاف فرما دیجئے، کبائر کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے آقا، ہم سب کو برائیوں سے بچائیے، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے آقا، ہم لوگوں نے جو کچھ کہا اور سنا ہے اپنے فضل سے کرم سے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ اے آقا، اپنے فضل سے کرم سے اس جلسے کو قبول فرما لیجئے۔ اے آقا، اپنے فضل سے کرم سے اس مدرسے کی جملہ ضرورتوں کو غیر سے پوری فرما دیجئے۔ اے آقا، اس مدرسے کی جملہ ضرورتوں کو غیر سے پوری فرما دیجئے۔ اے آقا، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اے آقا اپنے فضل سے کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، تمام موانع اور رکاوٹ کو دور فرما دیجئے۔ اے آقا، مسلمانوں کو توفیق عطا فرما دیجئے کہ اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ اے اللہ، سب لوگوں کے دلوں کے اندر اس ادارے سے محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے آقا، اس ادارے کے اندر کام کرنے والے، اس ادارے کے ناظم، اس ادارے کے
مدرسین اور ارباب انتظام سب کے اندر خلوص عطا فرما دیجیے، طلباء کے اندر بھی خلوص عطا فرما دیجیے، طالبات کے اندر بھی خلوص عطا فرما دیجیے، پڑھنے اور پڑھانے والے سب کے اندر خلوص عطا فرما دیجیے اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان سب کی نیک ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجیے۔ اے آقا، اس پرچے کے اندر جن لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور اے آقا ہم سب کے آبا اور اجداد کی مغفرت فرما دیجیے، ان حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے مسلمانوں کو میں آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا مسلمانوں کو نیکی صلاح تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا سارے مسلمانوں کو نمازی بنا دیجیے، شریعت کا پابند بنا دیجیے۔ اے آقا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اے آقا مسلمانوں کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنا خوف اور اپنا ڈر عطا فرما دیجیے اور ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امن میں رکھیے۔ اے آقا سب میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دیجیے۔ تمام مسلم ممالک کو کافر ممالک کا غلبہ عطا فرما دیجیے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ تمام مسلمانوں کو دیندار اور نمازی اور شریعت کا پابند بنا دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہوگا، اے آقا جن لوگوں نے دعائیں کرنے کے لیے کہا ہے ان کے بھی نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے، جنہوں نے نہیں کہا ان کے بھی نیک مقاصد کو پورا فرما دیجیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی خیر سے فرما دیجیے۔ اے آقا جو لوگ کسی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، اے آقا اپنے فضل سے کرم سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے آقا اس مدرسے کی جملہ ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجیے۔ اے آقا اس کے تعمیر کے لیے بہترین صورت عطا فرما دیجیے۔ اے آقا مسلمانوں کے دلوں کو اے آقا اس ادارے کی طرف خاص طور سے متوجہ کر دیجیے۔ اس ادارے کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجیے۔ اے آقا اس ادارے سے زیادہ دین کی اور علم کی اشاعت کا کام لے لیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم اني اسالك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم بارك لي في نفسي واهلي ومالي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض الى احد من خلقك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.